ہیں، بس یاد رکھیے گا آسان سب ٹھیک ہے، شیعہ بھی ٹھیک ہیں، سنی بھی ٹھیک ہے، جو اچھا لگتا ہے اس کو مان لو. نہیں کیوں جو اچھا کیا مطلب ہوتا ہے، سب ٹھیک ہے مطلب سب کے سب سارا علم سب جگہوں سے لیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں شیعوں کے پاس پہنچی ہیں جو سنی اپنی ہر دھرمی میں نہیں مان رہے، کچھ چیزیں سنیوں کے پاس پہنچی ہیں جو شیعہ اپنے بد عقیدہ ہو گئے ہیں وہ بھی ہر دھرمی میں نہیں مان رہے. اور ٹھیک ہے کوئی بات، مگر جو چیزیں لینی ہے وہ تو لینا. ایک شیعہ ازم کا عقیدہ غلط ہے، میں پوری طریقے سے مانتا ہوں کہ عقیدہ میں پوری طریقے سے برات کا اعلان کرتا ہوں اس عقیدے سے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور پیڈسٹل کو اللہ کے پیڈسٹل پہ ڈالے. ٹھیک ہے مانتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا سارا لٹریچر باقی کے معاملات میں غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ امام جعفر صادق سے جتنا بھی لٹریچر لے کے آتے ہیں وہ اتنا خوبصورت کلام ہے، ناجل بلاغہ پڑھتا ہی نہیں سنی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. کیا بات ہے، کیوں اس میں ایسا کیا ہے؟ مطلب سوچیں تو صحیح، کیا ہے لیبل لگا دیا نا، لیبل لگا دیا کہ یہ سیٹ کا ہے، یہ سیٹ کا ہے، بس اسی پہ پھنسے ہوئے ہم لوگ. سید احمد خان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، میں پڑھنی بھی چاہیے، قائد اعظم کی کتابیں، علامہ اقبال پڑھ لیتے ہیں، اور ناجل بلاغہ کیوں نہیں پڑھتے کہ شیعوں نے لکھی ہوئی ہے؟ اور شیعوں نے کس نے لکھی ہوئی ہے؟ اچھا سنیوں کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے، شیعہ بھی اپنی ہر دھرمی میں سنی لٹریچر پہ نہیں آتا. تمہاری بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا، تمہاری بخاری میں اچھا میری بخاری میں مجھے تو پتا ہے کہ میری بخاری ہے نا، میرے نانا ہے نا، میں تو سید ہوں، مجھے تو کہتا تو میں کہتا ہوں ہاں میری بخاری. کیسا لگا تمہیں اسلام پھر جو ہماری فیملی نے تمہیں دیا ہے؟ ٹھیک لگا؟ تب ان کو غصہ آتا، کیا مطلب ہے ہمارا نہیں اسلام، تو پھر بخاری تمہاری کیسے میری کیسے ہو گئی؟ میرے اور تمہارے نبی میں کوئی فرق ہے؟ ہماری بخاری کیسے ہو گئی؟ یاد رکھو نا، ہمارے کسی ایک عالم نے اپنی حدیث کوٹ کی، ہم نبی اسلام کی حدیث کوٹ کریں. اب رہی بات یوتھ کو کیا کرنا چاہیے، اور یوتھ کو بریلویزم میں بھی جانا چاہیے. جو خوبصورتی بریلویزم میں عقیدت کی ہے نا کہیں اور نہیں ہے، مان لیں، آپ کو ماننا پڑے گا ان بائسڈ ہو کے. جو عقیدت نبوی، بس کیا شیعہ کیا سنی، بریلویزم نے جو عقیدت پکڑی ہے نا، اور دیوبندیزم مولانا اشرف علی تھانوی پہ جو مرضی اعتراض کر رہا ہوں، ایسا اسکالر، ایسی گہری نگاہ، ایسی ڈیپتھ پکڑی ہے انہوں نے. جو اہل حدیث اسکالرشپ ہے، خوبصورت ترین تیز دھار کی تلوار، ریفرنس ہائرارکیکل ڈسپوزیشن آف آل نالج. مطلب ماننا پڑے گا ہر ایک کے پاس اپنے اپنے جواہرات ہیں. آپ اگر کسی ایک میں گھسے، آپ نے زیادتی کی، آپ نے اتنے بڑے بڑے خزانے چھوڑ دیے، اہل تشیعوں کی طرف سے، اہل سنت کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے. یہ تین ہی ہے نا، ان تینوں کے خزانے چھوڑ دیں گے آپ. ٹھیک ہے، میں آپ کو باہر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، میرے نہ پاکستان کے شیعوں کے ساتھ نہ پاکستان کے سنیوں کے ساتھ جو بھی مکتبہ فکر کے اسکالر، میرے کوئی کسی قسم کے روابط نہیں ہے. میں باہر سے دیکھ کے بتا رہا تھا، کیونکہ دیوبند اور بریلی لوکل اسکول آف تھاٹ ہیں. میرے ٹیچر عربین تھے، ان کو نہیں پتا تھا بریلوی اور دیوبندی کا. سو دے اونلی سی اہل تشیع اینڈ اہل سنت، دیٹس ہاؤ دے سی. اینڈ یہاں آ کے مجھے پی ایچ ڈی کرنی پڑی ہے کہ سائنس کیا، اور بھی کچھ سائنس ہے. مگر میں نے جس سے بھی بات کی ہے، اگر آپ کا دماغ کھلا ہوا ہے، اور سوری آپ کا دل کھلا ہوا ہے، تو اللہ دماغ کھول دیں گے. بے شک ایسے آپ نے دل بند کیے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ یہ ہیں، تو مقلد ہوتے ہیں وہ 2 نمبر ہوتے ہیں، غیر مقلد 2 نمبر. یہ دل بند ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ دماغ تب کھولیں گے جب آپ دل کھول دیں گے. دل کیسے کھولتے ہیں؟ دل ہاتھ سے کھلتا ہے، لٹرلی ایسے کہ ہر ایک کو آنے دیں. اور جس دن آپ نے آنے دیا، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت تو سب کے پاس ایک ہی تھی. آئی سویر ایک ہی کتاب ہے، ظاہر ہسٹری ہے، ہوا ہے جو ہوا ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اب رہی بات، آپ جس اینگل سے پکڑیں گے نا کہ میں نے شیعوں کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو سم ہاؤ وہ بائسنس میں سیرہ کا وہ پورشن مس کر دیں گے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تھا آپ نے مس. آپ نے اگر اہل تشیعوں کو یا اہل سنت کو پوری طریقے سے جپھی ڈال کے امبریس کرتے تو سیرہ وہی آنی تھی آپ کے پاس. آپ نے خود اپنے اوپر تلوار چلائی. اچھا اس میں ساحل بھائی، السلام علیکم، جسمی فیصلہ، آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. ایک مسلمان کو ایک اپنے اندر یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو گین اے نالج. ہمیں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ وی کین سے کہ اتنا زیادہ ایکسٹریمزم لیول پہ چلا جائے، ججمنٹل فیز میں چلا جائے، یا پھر وی کین سے کہ بائسنس میں چلا جائے. جو بھی اپنے فرقے کے، اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق لوگ ہوتے ہیں، انہی کے فریکوینسی کے ساتھ میچ کیا جائے، انہی کی ایک آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کیا جائے. ایون دو کہ اگلا بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، قرآن حدیث کے اتھینٹک بات کر رہا ہے، آپ اس کو اپنی بائسنس میں آ کے اس کو ڈینائی کر دیتے ہو. یہ تو ایک جہالت کی سب سے بڑی اگزامپل ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ اتنا زیادہ سرایت کر چکی ہے کہ اتنے زیادہ انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان کے اسکول آف تھاٹ کے اگینسٹ بات کی جاتی ہے، وہ حدیث کے یا قرآن کے ریلیٹڈ بھی ہو، پھر بھی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں آن دا بیسس آف دس کہ یہ ہمارے علماء اکرام کے نے یہ چیز ٹھیک نہیں کی ہوئی ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ پاکستان میں سپلٹ ہو چکی ہیں چیزیں کہ ان کو ایک جگہ پہ مرج کرنی بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے. اس کی میں ایگزامپل یہی ہے کہ
وائسی اور سائل سر کو لے کہ دونوں ایک فریکوینسی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں, دونوں کا مقصد یہی ہے کہ نظام لے کے آیا جائے, اور مگر وی کین ناٹ مرج دیم انٹو ون اسٹیٹمنٹ, اور وی کین سے کہ ہم ان کو ایک ٹیبل پہ مرج نہیں کر سکتے, ہم ان کو ایک ٹیبل پہ کانفرنس ہی نہیں لے کے آ سکتے ہیں. اگر وہ ان کو لے کے آئیں گے, یہ میں ایجوکیٹڈ بندوں کی بات کر رہا ہوں, اگر ہم اس کے بیونڈ دا باکس سم تھنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی جو ٹپیکل لوگ ہیں, تو پھر تو ہمارے اندر یہ چیز لازمی ہی آئے گی. اگر آپ نالج گین کرنے کے لیے ایسا بندے بن رہے ہو کہ جو ہر بندے سے نالج گین کر رہا ہے, کیونکہ فلٹر آؤٹ کرنا چیزوں آپ کا کام ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہر بندے پہ فتوے لگا دو, اس کو بھی میں نے نہیں سننا, اس کو بھی میں نے نہیں سننا. کوئی بھی بندہ اگر وہ ٹھیک بات کر رہا ہے تو پھر آپ نے اس کی ٹھیک بات پک کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ پک نہیں کر رہے ہو تو آپ کو کوئی ڈس آرڈر ہے, آپ کے اندر کوئی مطلب ایک, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ بہت زیادہ نا ایک بائسنس میں لے کے چلے گئے ہوئے چیزوں کو.